بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بوڑھا رہ کر اپنی ٹانگیں لحاف میں کبھی دائیں موڑتا تھا اور کبھی بائیں۔ مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ بیمار ہے اور شاید اس کی ٹانگوں میں شدید درد ہے۔ جب اسے ٹیس بے چین کرتی تھی تو وہ پڑے رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ اچانک مجھے جنگل کے مشرقی حصے سے گاڑیوں کے انجنوں کی گھر سنائی دی۔ وہ ایک دو نہیں بہت سی گاڑیاں تھیں۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس بوڑھے کی اس چھپری نما جھونپڑی سے کوئی 10-15 ہاتھ دور ایک کھلی پگڈنڈی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ گاڑیاں اس پگڈنڈی پر بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ یہ بڑی خوفناک بات تھی۔ اس سپاہی کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے جسے میں بے ہوش کر کے جوہڑ کے کنارے پھینک آیا تھا۔ اس کی باتوں سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ساتھی تھانے میں اطلاع دینے گئے ہوئے تھے کہ اس ڈاکو کے ہاتھوں ان کا کیا حشر ہوا تھا، اور اب وہ لوگ جیپوں میں بھر کر میرے پیچھے آئے تھے تاکہ وہ مجھے جس طرح بھی ممکن ہو گرفتار کر لیں۔ گاڑیوں کی آوازیں لہجہ بے لہجہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ میں ان سے بدک کر اٹھا اور ان آوازوں کی سمت کا تعین کر کے دوسری طرف بڑھتا گیا، جس قدر جلد ممکن ہو میں وہاں سے نکل جاؤں۔ اگر ابھی میں اس بوڑھے کے سامنے دہکتے الاؤ سے ایک ہی قدم ادھر نکلا تھا کہ اس نے بڑی گمبھیر آواز میں کہا، رک جاؤ، یہاں تم بالکل محفوظ ہو، بھاگو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، کیونکہ اب کی بار جو آواز میری سماعت سے ٹکرائی تھی وہ اس مریل سی آواز سے مختلف تھی جو میں پہلے سن چکا تھا۔ میرے پاؤں وہیں رک گئے۔ ادھر جھونپڑی میں اندر جا بیٹھو۔ میں نے احمقوں کی طرح سے اس کو گہری نظروں سے دیکھا اور کسی سحر زدہ معمول کی طرح گردن جھکا کر چپ چاپ جھونپڑی کا میلا سا پردہ ہٹا کر اندر جا گھسا، مگر اس سرکنڈے کی بنی جھونپڑی کے اندر پہنچ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں جھونپڑی کے فرش پر پیال بچھی تھی اور اس پیال پر ایک ایسی خوبرو لڑکی اپنے گرد لحاف لپیٹ کر بیٹھی تھی کہ اس کے چہرے پر نظریں نہ ٹھہرتی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی پیازی رنگت شہابی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں اوسے قضا سی لہرا گئی۔ مجھے اپنے سامنے پا کر وہ سمٹی اور لحاف کو گھسیٹ کر جھونپڑی کی دیوار سے جا لگی۔ اس کے بالوں کی تابناک سیاہی مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ بوڑھا جس قدر گندا اور غلیظ تھا، وہ لڑکی اتنی ہی صاف ستھری اور نہائی دھوئی نظر آتی تھی۔ میرے سامنے دونوں طرف ایک ایسا تضاد تھا جسے میری عقل تسلیم کرنے سے گریزاں تھی۔ اچانک مجھے گاڑیوں کی گرر قریب آتی سنائی دی۔ میں نے اپنی چین گن کمبل سے نکال کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میری زندگی شاید اپنی تلخ ترین آزمائش سے دو چار تھی۔ میری سانسیں زیر و زبر ہوتی جا رہی تھیں۔ گاڑیاں آگے سے نہیں گزری بلکہ وہ عین اس جھونپڑی کے سامنے پہنچ کر رک گئیں۔ اس لڑکی نے وہ سنگین ہتھیار میرے ہاتھوں میں دیکھا تو مسکرا کر آگے بڑھی اور سرگوشی کے انداز سے نہایت ہی شیریں لہجے میں بولی، ہتھیار مت چلانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میرے منہ سے ایک گالی نکل گئی تھی۔ تمہارے منہ سے گالی اچھی نہیں لگتی تو اور کیا کہوں میں ان کو دعا دوں؟ وہ میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، وہ بیڑیے۔ میں نے اپنی جگہ پر جم کر کہا۔ رخ میرا سامنے کی طرف تھا اور اب مجھے جھونپڑی سے آگے پگڈنڈی پر 3 جیپیں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے کئی سپاہی اچھل کر اترے اور چاروں طرف پھیل گئے۔ 5 سپاہی اور 2 افسر تیز قدموں سے جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک اپنی وردی کے اعتبار سے مجھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس نظر آتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں سبک سی بید کی چھڑی سنبھال رکھی تھی اور اس کی چمکتی ہوئی پیٹی میں پستول لٹک رہا تھا۔ وہ مجھے اس گھڑی بہت ہی کھل رہا تھا۔ چہرے مہرے سے وہ ہیر سیال کا بانجا نظر آتا تھا، بہت گورا چٹا اور خوبصورت جوان۔ وہ ایسا جوان جسے اپنے بازوؤں کی مچھلیوں اور نگاہوں کی
तेजी पर बहुत फख्र हो। इसके साथ दूसरा आदमी कोई थानेदार था। अपनी वज़ाकता के एतबार से वो मुझे कोई बड़ा ही सफला सा शख्स दिखाई देता था। इसके भी कुल्ले रिश्वत ने फुला रखे थे। इसने अपना पिस्तौल सीधे हाथ में थाम रखा था। इनके दाएं बाएं 5 सिपाही हाथों में बंदूकें ताने यूं झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे जैसे अभी इसे बक से उड़ा देंगे। मेरा हाथ स्टेन गन की लबी पर था और मैं इनके कदम गिन रहा था। मुझे अब अपने बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आती थी, मां सिवाय इसके कि मैं इन्हें भस्म कर दूं, आने वाहद में फना के घाट उतार दूं, वो सब मेरा बदन अपनी गोलियों से छलनी कर दें। इसके सिवा और कोई सूरत बाकी नहीं रही थी। इस गंदे गलीज बूढ़े पर मुझे सख्त तैश आ रहा था जिसने मुझे झोंपड़ी में छुप जाने का मशवरा दिया था, और वो इस पूर शमाइल छोकरी मुझे ये मशवरा दे रही थी कि मैं गोली हरगिज न चलाऊं। इसका तो ये कहना था कि इसकी जरूरत ही नहीं है। इधर वो पुलिस पार्टी मुल्कुल मौत की तरह मेरी जान कब्ज करने के लिए बढ़ती चली आ रही थी और कहते थे, मियाँ जी गोली मत चलाना, हद तेरी खूबसूरती की ऐसी तैसी। ये वक्त भला कोई ऐसे मशवरों का है, खोती की बच्ची। मैं सरक कर झोंपड़ी के पर्दे के करीब हो गया। वहाँ एक गडोंची रखी थी। इस पर दरा गड़ा मैंने नीचे उतारा और स्टेन गन की नाल इस पर जमा कर रख दी। अब मैं ज्यादा बेहतर तरीके से इन खबीसों से निमट सकता था। वो लोग अब झोंपड़ी के सामने आ ठहरे थे। अब वो बिल्कुल ही मेरी ज़द में थे। मैंने चाहा कि मैं फायर खोल दूं, मगर अभी मैं लबी पर उंगली रख ही रहा था कि मुझे अपने रुखसारों पर लम्स का एहसास हुआ। वो लड़की मेरे पीछे खड़ी थी और मेरे रुखसार थपथपा रही थी। सब्र से काम लो गुलाम जलानी, पीछे आ जाओ। इसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। मेरी आंखें और मेरा मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। ज्यादा हैरत दुख देती है, पीछे हट जाओ। ये कहकर उसने मेरे कमर में हाथ डालकर मुझे पीछे खींचा तो मैं समझा कि हवा से हल्का और लफ्ज से ज्यादा बेवकत हो चुका हूँ। मेरा कोई वजन ही नहीं रह गया था। मैं रूह के गाले की तरह इसकी बाहों में खींचता हुआ पीछे गया तो इसने झोंपड़ी के कोने में से प्याल हटाई। इस प्याल के नीचे 2 तख्ते थे। वो इसने तेजी से खींचे तो मुझे इन के नीचे 6 फुट गहरा गड़ा नजर आया। इस लड़की ने मुझे इशारा किया कि मैं इसमें कूद जाऊं। मेरे लिए इसका हुक्म मानने के सिवा और कोई चाराकार बाकी न रह गया था, क्योंकि वक्त मेरे खिलाफ चल रहा था। मेरे सब्र सुकून के सारे ऊंचे ऊंचे दरख्त नीचे गिर चुके थे। मैं गड्ढे में कूदा तो वो भी मेरे साथ ही नीचे आ गई। इसने हाथ ऊंचा करके फौरन ही तख्ते ऊपर रखकर प्याल से ढांप दिए। तख्तों का एक कोना शायद इसने जरा सा नंगा रखा ताकि इसमें से हवा आ सके। ये सारा काम इसने इतनी तेजी और महारत से मुकम्मल किया कि मैं हैरान रह गया। ये बाबा जी कब से रहते हैं यहाँ? पुलिस अफसर ने बड़े तंतने से सवाल किया। मुझे इसके लहजे से नखुवत और तकब्बर की बू आ रही थी। इनकी आवाजें मैं साफ तौर पर सुन रहा था। पता नहीं जनाब, मैं 1 साल पहले भी इधर आया था एक मुजरम की तलाश में, तो ये बाबा यहीं दूनी रमाए बैठे थे। लोग इन्हें रुख शाह कहते हैं। अच्छा, तो ये रुख शाह हैं, दरख्तों के बादशाह। मगर ये सब बकवास है मुनीर साहब। ये दूनी शूनी बिल्कुल फ्रॉड होते हैं ये लोग। वो लड़की मेरे साथ बैठकर खड़ी थी। गड्ढे में इनकी जरूरत की चंद चीजें पड़ी थी जिनसे पैर बचाकर मैं इस तरह खड़ा था कि मेरा बदन इस लड़की से मस ना हो, मगर वो जगह होने के बावजूद भी मेरे साथ चिमट रही थी। आप ठीक कहते हैं सर, मैं तो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। इसकी झोंपड़ी तो देखें जरा, ये पर्दा हटाओ। इस अफसर की आवाज फिर मेरे कानों में पड़ी। मैं लर्ज कर रह गया, क्योंकि अगर किसी तरह इन लोगों का पांव इन तख्तों पर रखी प्याल पर आ पड़ता तो वो जरूर समझ जाते कि वो तख्ते वहाँ बिला वजह नहीं रखे हैं। मगर खुदा का शुक्र है कि इन्होंने झोंपड़ी का पर्दा हटाकर अंदर देखने के सिवा कुछ नहीं किया। बाबा रुख शाह खामोश था। इसने इन लोगों से कोई बात नहीं की थी। झोंपड़ी तो बिल्कुल खाली है सर। जाहिर है वो बदमाश इधर अंदर तो नहीं बैठ सकता था।
وہ ضرور بھاگ گیا ہوگا۔ اسی افسر نے کہا تیری قسمت اچھی ہے غلام جلانی، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اس لڑکی نے سرگوشی کی، اس کی آواز کی نغمگی مجھے حیران کرتی تھی۔ یہ گڑا کام آ گیا، ورنہ تو میں مارا ہی گیا تھا آج، اور میں کام نہیں آئی تمہارے۔ ہاں تم کوئی بھوت پریت قسم کی چیز نظر آتی ہو۔ نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، مجھے ذرا چھو کر دیکھو، میں تمہیں بھوتنی لگتی ہوں؟ کیا کرتی ہو؟ پریشان نہ کرو مجھے، میں نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ہر وقت یہ اسٹین گن کام نہیں دیتی ہے، ایسے وقتوں میں دماغ پر زور ڈالا کرو۔ ایک بار پھر اس کے احمری لب ہلے تو اس گڑے میں جل ترنگ سی بج اٹھی۔ وہ سالے اندراتے کے مارے ہمیں دیکھ ہی نہ سکے، ورنہ وہ معاف کر دیتے مجھے۔ وہ دن کے اندھے وہ تو باڑ پر رکھ دیتے مجھے اور میرے ساتھ تمہیں بھی۔ اندھے کی داد نہ فریاد، اندھا مار بیٹھے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے عجیب سی ترنگ میں گدا مار کر ہنسی تو اس کے شبے چراغ دانت، اس کے زخم ایسے تنگ دہن میں جل ملا اٹھے۔ وہ بلا شبہ حسین تھی، بے حد حسین۔ وہ ایسی تھی کہ اس جیسی نہ میں نے کبھی دیکھی تھی نہ پھر دیکھوں گا۔ شوق اتنی تھی کہ ان بدترین لمحوں میں بھی وہ چٹکی لینے سے باز نہیں رہتی تھی۔ تمہیں مذاق سوج رہا ہے اور وہ میرے خون کا بھاؤ پوچھتے پھرتے ہیں؟ میں نے جل کر کہا۔ میری جان پر بنی تھی اور اسے مذاق سوج رہا تھا۔ سورج چھپنے سے پہلے پہلے یہ جنگل دیکھ لو۔ ٹھیک 4:30 بجے واپسی ہونی چاہیے۔ میری ادھر ایس ایس پی صاحب سے میٹنگ ہے۔ اس پولیس افسر نے جھونپڑی سے بے نیلو مرام واپس ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، مگر میرا خیال ہے کہ وہ ادھر نہیں آیا ہے، وہ بدماش وہیں سے کسی طرف نکل گیا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، گاؤں میں کسی کے گھر چھپا ہوگا۔ میں ادھر اکبر کوٹ میں دیکھتا ہوں، تم بلادر میں خانہ تلاشی لو مجید، اور دیکھو یار محمد یہ تیسری جیپ رکھ لو۔ اس جنگل کو دیکھ کر ادھر ہی آ جاؤ، مگر بہت ہوشیار رہنا، خواہ مخواہ کوئی اور آدمی نہ مروا لینا۔ اس محمود کی موت کا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ یہ کہتا ہو وہ ڈی ایس پی پگڈنڈی کی طرف واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپیں وہاں سے روانہ ہو کر دوسری طرف نکل گئیں۔ جب ان گاڑیوں کی گرر گرر کی آوازیں آنی بند ہو گئی تو ہم دونوں گڑھے سے نکل کر اوپر آ گئے۔ وہ بہت خوش تھی اور میری سراسیمگی سے محظوظ ہو رہی تھی اور مجھے ٹک ٹک دیکھے جا رہی تھی، جیسے وہ میرے خیالات پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے دیکھنے کا انداز اپنائیت سے اتنا لبریز تھا کہ میں نے بھی اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں اور کہا، بتایا نہیں تم نے وہ میرا نام تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہوں غلام جلانی جی۔ جی جی لا 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 نی جی۔ اس نے پھر چٹکی لی۔ وہ میرے نام کو سارے گاما پا دا نی سا کی طرز پر گا کر ادا کرتی تھی۔ میں جلا سا گیا۔ وہ مجھ سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ میں کوبی تر بلکہ خونخوار قسم کا ہتھیار بند مرد تھا اور اس کا محافظہ وہ بوڑھا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ میری عزت اور خاطر تواضع کرنے کی بجائے وہ رو میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ دیکھ رہی تجھے لڑکی سمجھ کر میں چپ رہ جاتا ہوں، ورنہ میں تیرا گلا گھونٹ دوں۔ ہاں بہت بے عزتی کر رہی ہے تو میری، میں نے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دی، بولی اچھا تو تیری کوئی عزت بھی ہے؟ وہ پھر ہنسی اور سرک کر میرے قریب ہو گئی اور میرے چہرے پر پھیلی برہمی دیکھ کر بولی، تیرا بازو تو بہت دکھتا ہوگا۔ انگلی بر لمبی گولی گزر گئی تھی، اس میں سے میں دیکھ رہی تھی۔ لا میں مرہم لگا دوں؟ لا میرا پھر غلام جلانی لا۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے کوٹ کے بٹن کھول دیے۔ میری حیرت بے حد و حساب ہو چکی تھی۔ وہ کوئی عرضی مخلوق ہرگز نظر نہیں آتی تھی، وہ وقت فاصلے اور پردوں کی قید سے بالکل آزاد تھی۔ وہ ہر بات جانتی تھی اور آدمی کے دروں بروں میں جھانک لینے کی قوت رکھتی تھی۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کسی مافوق الفطرت شے کے سامنے بیٹھا ہوں اور بالکل بے وقوف، منحنی اور حقیر ہو گیا ہوں۔ میرے چہرے پر کھنڈی زردی دیکھ کر اس نے بڑی محبت سے میرے گال تھپ تھپائے، بولی ڈرتے کیوں ہو غلام جلانی؟ میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ لاؤ میں تمہارا زخم تو
تو دیکھوں تم ہمارے مہمان ہو، غیر نہ بنو، لاؤ اتارو کوٹ۔ یہ کہہ کر اس نے پہلے میرا کمبل الگ کیا، پھر کوٹ اتارا اور پھر سویٹر بھی اس نے میرے گلے سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ جب وہ میری قمیض اتار چکی تو بولی تم بڑے خوبصورت ہو غلام زیلانی، بہت خوبصورت اور صحت مند بھی۔ دیکھ پھر تو میرا نام بگاڑا، مجھے غصہ آ جائے گا۔ ہاں میں جھوٹ موٹ کا تیش ظاہر کیا، اس کے سامنے میں بالکل کاٹھ کا بدھو بن چکا تھا اور میرے دل و دماغ کی چند ہی منٹوں میں اس نے ایسی تیسی کر دی تھی کہ اس کی ہر بات مجھے امرت معلوم ہونے لگی تھی۔ تیرا اصلی نام یہی ہے، تیرے کام بھی ایسے ہی ہیں۔ وہ ایک بار پھر اپنے لہجے میں موسیقی پیدا کرتی ہوئی میرا زخمی بازو دیکھنے لگی، یوں اس کا معائنہ کرنے لگی جیسے وہ مجھے ازل سے جانتی ہو، میرے لیے دکھ سہ رہی ہو، میرے فراق کے گیت گاتی رہی ہو۔ وہ یوں میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی جیسے میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں تھا، نہ صنف کا، نہ اس کا، نہ دل کا، نہ وجود کا۔ اس نے بڑی احتیاط سے میرے زخم پر سے پٹی ہٹائی تو بولی تو بڑا سخت دل ہے، درد نہیں ہوتا تجھے؟ ہوتا ہے پر کیا کروں، کون بیٹھی ہے میری یہاں جو درد بٹائے؟ تیرے جیسے کے لیے کون برباد ہوتا پھرے؟ تو ٹھہرا بدماش، چور، اچکا، لفنگا۔ ایک ہی سانس میں اس نے مجھے ڈیروں نام دے دیے۔ ہونٹ اس نے یوں لگاوٹ سے سکوڑ لیے تھے کہ مجھے اب غصے کی بجائے پیار آنے لگا۔ تو کیا کچھ جانتی ہے میرے بارے میں؟ تیرا اپنا کیا نام ہے؟ ذرا میں اسے بھی تو بگاڑ کر دیکھوں۔ میں نے اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائی اور اپنی آنکھوں کو کیمرے کی طرح کلک کرتی بولی میرا نام، تیرا کیا خیال ہے میرا کیا نام ہونا چاہیے؟ یہ کہہ کر اس نے گڑے میں سے انڈیل کر ایک پیالے میں پانی بھرا اور پھر جھونپڑی کے باہر نکل گئی۔ چند ہی منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو اس پانی میں وہ کوئی بوٹی گول رہی تھی جس سے پانی کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور میرا بازو کندھے پر رکھ کر بولی تیرا کیا خیال ہے میرا کیا نام ہونا چاہیے غلام زیلانی؟ تیرا نام، میرا خیال ہے کہ تیرا نام فاتح ہونا چاہیے۔ یہ بات سنتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور میرے بازو پر سرخ پانی ڈالنے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اس پانی کو گرم کر کے لائی ہے، مگر مٹی کا پیالہ جب میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے ٹٹولا تو اس کا پیندہ سرد تھا۔ کوئی ایسی ہی تاثیر تھی اس بوٹی میں کہ پانی کھولنے کی حد تک گرم ہو چکا تھا۔ اس پانی سے وہ میرا زخم دھو چکی تو پھر اس نے کونے میں پڑے ایک کپڑے سے میرا بازو خشک کیا اور بولی لے دیکھ تیرا زخم آدھا بھی نہیں رہ گیا ہے، صبح تک تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے زخمی بازو پر نگاہ ڈالی تو مجھے پھر حیرتوں نے گھیر لیا۔ میرا زخم بھر چکا تھا، عجیب معجزہ دکھایا تھا۔ تو نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ کیا نام ہے تیرا؟ فاتح، دل کھاتا۔ میں نے اسے چڑھانے کی کوشش کی، حالانکہ میں اپنے ذہن میں اچھی طرح محسوس کر رہا تھا کہ میں اسے بے تکلف ہو کر خود اپنی ہی تذلیل کا سبب بن رہا ہوں۔ اس کے چہرے کے گرد پھیلے نور ایسے حالے نے اس جھونپڑی کو ایسا تقدس بخش دیا تھا کہ میں اس کا پوری طرح احاطہ کر ہی نہ سکتا تھا۔ خدا جانے وہ کیا چیز تھی اور کیوں اس روپ میں وہ اس ویرانے میں اتر آئی تھی۔ بس وہ میرے اندر کا اکھڑ جاہل مطلق اور ڈھیٹ مرد تھا جو میری زبان سے ایسے کلمے کہلوا رہا تھا، ورنہ وہ تو ایسی تھی کہ صاف سیدھی خدا کی برگزیدہ ہستی نظر آتی تھی جسے اس پروردگار نے ان گنت معجزوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ عیسیٰ نہیں تھی، پھر بھی مسیحائی کرتی تھی۔ اس نے قدم قدم پر مجھے حیران کر دیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس کے بید کو کس طرح پا سکوں گا۔ پٹی باندھے نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اپنے پسینے سے یہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ چل اب اپنی کھال کے اندر چلا جا، چل۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کپڑے دوبارہ پہنانے شروع کر دیے۔ جب میں کمبل بھی لپیٹ چکا تو وہ بولی تو اب جاتا کیوں نہیں؟ وہ تیرے مامے تو چلے بھی گئے، کب کے چلے گئے؟ تنگ آ گئی ہے مجھ سے، چل بیٹھا رہ۔
یہ رات تجھ پر بہت باری ہے، تیری آزمائش کی رات ہے، باہر نکلے گا تو کوئی شیعہ سپ تیرا ناس مار دے گا، بیٹھا رہ، بڑی مہربانی ہے تیری۔ یوں کہہ رہی ہے جیسے میں کوئی بھیک منگا ہوں۔ میں نے اسٹین گن دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، میں وہاں سے ان کو جانے بنا کیسے چل دیتا؟ مجھے تو یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو میرے لیے اتنی بڑی پناہ گاہ ثابت ہوئے ہیں۔ اچانک باہر بیٹھے بوڑھے کی آواز پھر چاروں اور اپنی تمام تر شیرینی لیے پھیلنے لگی۔ ایک کی پوچھ دیو ذات بلے دی، لپ مٹی بک چھائیاں، لپ مٹی بک چھائیاں۔ اس بوڑھے کی آواز کی نغمگی نے ایک بار پھر گرد و پیش کو مسحور کر کے رکھ دیا۔ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ بلے شاہ کے اس بول میں اس نے کیسے کیسے انوکھے مفہوم بھر دیے تھے۔ وہ یہی بول الاپتا تھا اور بار بار اس سناٹے میں بتیاں کی طرح سلگ اٹھتا تھا۔ اس کی آواز نرم کومل جذبات کو انگیخت کرتی تھی۔ فاتح، یہ بابا اندر سے بہت دکھی لگتا ہے مجھے۔ اوئے، تو نے تو میرا نام ہی فاتح ڈال دیا ہے۔ دیکھ، میرا نام قدسیہ ہے، قدسیہ۔ اور اس نے جو ہی یہ الفاظ کہے میری آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے نام کے ساتھ بھی سیاہ کا لفظ آتا ہے جس کے لیے میں یوں دربدر ہو گیا تھا، وہ میری بہن آسیہ۔ اس کی خاطر میں کیا سے کیا بن گیا تھا۔ جھونپڑی میں بیٹھی اس لڑکی نے مجھے جتنے بھی نام دیے تھے وہ سب کے سب میرے ہی نام تھے۔ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے سے الگ نہ کر سکتا تھا۔ وہ میری ذات پر بہتان تھے نہ تہمت۔ وہ ایسی سیاہیاں تھیں جو میں نے خود اپنے منہ پر پوت لی تھی، مگر کیوں، کس کے لیے؟ اپنی اس الڑ نور سیدھا ایسی بہن آسیہ کے لیے۔ اور وہ جیل کی اونچی اونچی سنگین دیواروں کے پیچھے بیٹھی لہو روتی تھی، اس کی رہائی کے لیے میں نے ہادی علی کو ٹھکانے لگا دیا تھا اور اب میں اس راستے پر چڑھنے کی کوشش میں تھا جو مجھے لاہور لے جا سکتا۔ اگر وہ پولیس والے میرے پیچھے نہ لگ جاتے تو میں اب تک لاہور جا پہنچا ہوتا۔ کسی تیز رفتار کار میں بیٹھ کر میں اب تک لاہور میں آہو صاحب سے معاملہ طے کر رہا ہوتا۔ کیا سوچنے لگے ہو؟ وہ میری طرف سرکی۔ کچھ نہیں، تمہارا نام بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ نام۔ اچھا، آسیہ سے بھی زیادہ؟ اس نے حیرت کا ایک اور کوڑا میرے لرزتے دل پر برسایا۔ خدا کے لیے قدسیہ، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کیا ہو؟ تم نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میں نے ایک دم اس کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، میری عاجزی اور انکساری اس گھڑی دیدنی تھی۔ ارے ارے، یہ کیا کرتے ہو غلام زی لانی؟ پرے رہو۔ وہ سمٹ کر پیچھے ہٹی اور لحاف کھینچ کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ مذاق نہ کرو قدسیہ، مجھے خدا کے لیے بتا دو تم کون ہو؟ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ کوئی آسیہ بھی ہے؟ تم کیسے جانتی ہو میرے بارے میں اتنی باتیں؟ تمہیں کس طرح معلوم ہوتی ہیں؟ میں نے تو تمہیں آج پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ میرے لفظوں کی آنکھ لگا رہی تھی، مگر اس کی وہ تیز تیز جھپکتی آنکھیں جو میرے سانسوں کی آمد و شد کا ذریعہ بن گئی تھی مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ وہ مسکراتی رہی اور سامنے بیٹھی ٹک ٹک دیکھتی رہی۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو قدسیہ؟ میرے لیے یہ بات زندگی موت کا سوال بن گئی ہے۔ میرے ساتھ آنا کانی نہ کرو، مجھے صاف صاف بتا دو تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ دوپہر کو تمہیں کچھ بھی نہیں ملا؟ چچ بری بات، اچھے بچے پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور آفتابی کی طرح مچلتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے سے یوں لگا جیسے جھونپڑی تاریک ہو گئی ہے۔ وہ بادرکاب گھوڑی کی طرح مجھے پریشان تو کر رہی تھی، پھر بھی میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ میں اس پر اپنے تیش اور جبر کا کوڑا برساؤں۔ میں خود میں اتنی ہمت ہی نہیں پاتا تھا۔ اور اب وہ میرے لیے کھانا لینے گئی تھی، مگر کہاں؟ اس جھونپڑی کے سوا بھی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ یہ بات معلوم کرنے کے لیے کمبل لپیٹ کر جھونپڑی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ بوڑھا اونک میں تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ میں اس کے پاس سے گزر کر جھونپڑی کے چاروں طرف گھوم گیا، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ پولیس کی ایک جیپ کے سپاہی ابھی ادھر ہی سرگرداں ہوں گے۔ اس کو دور دور تک نگاہ دوڑا کر میں نے دیکھ لیا تو مایوس ہو کر میں
ایک بار پھر جھونپڑی کے اندر جا بیٹھا۔ دن ڈلتا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پر بندے وقت کے بارے میں آدمی کا جہالت پیما آلہ بتا رہا تھا کہ شام کے 4:30 بج چکے ہیں۔ سورج غروب ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ جب سورج غروب ہو چکا تو جھونپڑی کے اندر چاند طلوع ہونے لگا۔ وہ ایک بڑی سی چنگیر میں ڈھیر ساری جنگلی پھل بھر کر لائی تھی اور جھونپڑی میں داخل ہو کر کہہ رہی تھی، تم کوئی خواب دیکھ رہے تھے؟ کسی اونچی مسند پر تو نہیں بیٹھے تھے؟ ریشمی صحیح خوبصورت سی مسند پر کیا کہتی ہو تم؟ یہ ٹھہر ٹھہر کر چٹکی کیوں کاٹتی ہو؟ میں نے ایک بار پھر اپنی جگہ سے اچھل کر پوچھا۔ وہ شاید میری مسند آرا تک جا پہنچی تھی۔ آہستہ بولو غلام زیلانی، بابا جاگ پڑیں گے، 2 گھڑی سونے دے، انہیں کسی بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تجھے اچھلا کیوں تھا تو؟ ہائیں، یہ لے کھا اپنے پیٹ کا دوزخ بھر اور پھر سو جانا۔ پتہ نہیں وہ کس کس قسم کے پھل تھے، وہ میں نے جنگل میں بارہا دیکھے تو تھے، مگر ان کے بارے میں یہی سنا تھا کہ وہ زہریلے ہوتے ہیں۔ ان میں کئی ایک واقعی کڑوے بھی تھے۔ وہ ان کو کاٹ کاٹ کر میرے سامنے رکھتی گئی۔ وہ شاید اس کے ہاتھوں کی شیرینی تھی یا آنکھوں کا سحر تھا کہ میں وہ تمام پھل ایک ایک کاش کر کے کھا گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں نے وہ بری ہوئی چنگیر خالی کر دی۔ قدسیہ اس گھڑی مجھے روشنک نظر آتی تھی، سکندر کی تالے مندو بیوی، جس کی تقدیر کے اوج نے سکندر کو بھی بالا و بلند کر دیا تھا۔ میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت محسوس کر رہا تھا، مگر وہ میری بیوی تو ہرگز نہیں تھی۔ بابا کے لیے بھی میں یہی پھل لائی ہوں۔ انہوں نے 20 سال سے نمک نہیں کھایا۔ ان کی ٹانگوں میں کوئی تکلیف ہے؟ ہاں، بہت دنوں سے وہ ایسے بیمار ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے۔ تم ان کی کیا لگتی ہو بیٹی؟ بیٹی ہو تو بعد نہیں آتا ہے، سیند لگانے سے پکا چور بن چکا ہے تو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تلڑ سے پلڑ اٹھا کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کیا ہے؟ میں نے مونچھے پونچھ اپنی رس میں ڈوبی ہیں اور سیدھا ہو کر لیٹ جا۔ میں نے چھو کر دیکھا تو واقعی میری ایک مونچھ رنگین ہو رہی تھی اس پھل کے راز سے جو اب سامنے نہیں تھا۔ اچانک بابا کی آواز میرے کان سے ٹکرائی، پھل کہاں ہیں میرے حصے کے؟ تیرے دائیں ہاتھ رکھے ہیں بابا، ٹھہر میں دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلی اور اسے سنبھالنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ دائیں ہاتھ ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگے ایک چھپر کو گھسیٹ رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر وہ چھپر بابا کی چارپائی کے اوپر اس طرح تان دیا کہ وہ رات کو پچھم سے چلنے والی ہوا اور اوس سے بچ سکتا تھا۔ بابا کو اندر کیوں نہیں لے چلتے ہو؟ باہر تو اتنی سردی ہے، اسے سردی نہیں لگتی؟ ذرا اس کو ہاتھ تو لگا کر دیکھ۔ بابا تجھ سے زیادہ جوان ہے۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق اس کالے بجنگ بوڑھے کا ہاتھ چھو کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی حرارت جوانوں سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ ہوا سے بچنے کے لیے بابا کے دائیں ہاتھ چارپائی کے ساتھ اس نے ایک چھپر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس لڑکی نے پھلوں کی چنگیر بوڑھے کے سامنے رکھ دی۔ وہ اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بڑی رغبت سے پھل کھانے لگا۔ وہ جب فارغ ہو گیا تو اس لڑکی نے چنگیر اٹھائی، چھلکے اکٹھے کر کے دور پھینکے اور بولی، اب سو رہو بابا، کوئی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا۔ بوڑھے نے کچھ جواب نہ دیا۔ ہم دونوں کو خالی خالی نظروں سے دیکھتا ہوا وہ لحاف کو اچھی طرح اپنے بدن پر لپیٹ کر لیٹ گیا۔ اگر بارش آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ بارش نہیں آئے گی تو اس کی فکر نہ کر، یہ کہہ کر وہ لہراتی ہوئی کمر کو بڑے ہی دل فریب انداز سے لچکاتی ہوئی کوٹری میں جا گھسی۔ اندر اس نے دیا بھی نہیں جلایا تھا۔ جب میں نے اصرار کیا تو وہ اٹھی اور ایک لکڑی کو باہر بابا کی چارپائی کے پاس دہکتے الاؤ سے جلا کر اندر لے آئی۔ وہ لکڑی خاصی روشنی دے رہی تھی۔ لکڑی کو اس نے جھونپڑی میں رکھی گڈونچی پر اس طرح پھنسا کر رکھا کہ ہر شے منور ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے جھونپڑی کے دروازے پر چھپر تان دیا اور میرے پاس آ کر لحاف میں گھس کر بیٹھ گئی، اس طرح کہ میرے اور اس کے درمیان ذرا سا بھی فاصلہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ میں سرک کر پرے ہٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اسے باہوں میں لے لینے کی آرزو دل میں اٹھتی تو تھی، مگر پھر میں عجیب سا خوف میں گر جاتا تھا۔
تو مجھے اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے چاہتا تھا کہ میں روشنی کر دوں۔ یہ بات نہیں تھی فاتح، روشنی بہرحال اچھی چیز ہے، تجھے میں کیسی لگتی ہوں زیلانی؟ اس نے پھر چٹکی لی، اس کے لہجے کی شوخی مجھے حیران کرتی تھی۔ تو بہت اچھی ہے فاتح، اتنی اچھی کہ میں نے تیری جیسی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ تو مجھے انسان معلوم نہیں ہوئی تو کیا ہوں پھر میں؟ پتہ نہیں تو کیا چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ تو کوئی جننی ہو جسے اس بابا نے اپنے کسی عمل سے تسخیر کر لیا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور اس کے رخسار سرخ ہو گئے، آنکھیں جلمل جلمل کرنے لگیں۔ یہ تو کس طرح کہہ سکتا ہے جلانی، تجھے میں جننی نظر آتی ہوں؟ نہیں، تو ہے تو انسان کی صورت، مگر تجھ جیسی حسین میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو نے کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا، پھر بھی لاکھوں بناؤ سنگار تجھ پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ تیرے بدن سے خوشبو اٹھ رہی ہے، وہ نہ سندل میں ہے نہ گلاب میں، پتہ نہیں تو کیا چیز ہے۔ اچھا، تیری زبان بہت تیز چلتی ہے زیلانی، مگر تو یہ پرے کیوں کھسک رہا ہے؟ ٹھیک سے بیٹھ نا، ادھر ہو جا میرے قریب۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں ہونا ہے، پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو میرا نام کس طرح جانتی ہے؟ تیرا پرنالہ ابھی تک وہیں ہے، دفع کر ان باتوں کو، یہ تیری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ادھر ہو جا، یہ رات پھر نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھی اور روشنی گل کر دی۔ کیا کرتی ہے تو؟ پرے ہٹ جا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے تو یہاں جو ادبی لگا کر بیٹھی، اس سے تو میرے نفس کے ہاتھ کو بے بس نہیں کر سکے گی، ناممکن ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے اوپر سے اچھال کر دوسری طرف گرا دیا۔ وہ لحاف کے اس سرے پر چپ چاپ پڑی رہی، پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ اٹھ گئی ہے۔ باہر اس گھڑی چاند بھی بجھا ہوا تھا اور جھونپڑی میں ایسا گھنا اندھیرا تھا کہ مجھے اپنا وجود اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ 2-3 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اتنی شدید سردی کے باوجود مجھے اس لحاف میں گرم محسوس ہو رہی تھی اور میرے خون میں ہلچل مچی تھی۔ بدن کی سرحدوں پر شباب کے تمام رسیلے جذبے دستک دے رہے تھے اور وہ لڑکی اگردان میں رکھی اگربتیوں کی طرح سلگ کر سارے ماحول کو مسحور کیے دیتی تھی۔ پھر بھی کچھ ایسی ہی بات تھی کہ میں اس کی طرف بڑھنے سے گریزاں تھا۔ شاید اس کی بے حد و حساب بے تکلفی نے مجھے بدمزہ کر دیا تھا، یا میں اس کی معجزاتی قوتوں سے خوفزدہ تھا۔ کوئی سبب ایسا ضرور تھا، میں نے اب تک خود کو اس سے دور رکھا تھا۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ جھونپڑی روشنی سے لبالب بھر گئی۔ اس نے وہ لکڑی جلا دی تھی اور اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی، یوں جیسے کسی یونانی مجسمے کو زندگی مل گئی ہو، جیسے کسی شاعر کا تخیل حقیقت کا روپ اختیار کر گیا ہو۔ ہے زیلانی، دیکھ تو کیسی لگتی ہوں، ذرا دیکھ تو صحیح۔ پتہ نہیں اتنا صبر، اتنا حوصلہ، اتنی جرت اس گھڑی میرے دل میں کیسے پیدا ہو گئی۔ میں نے پہلو میں رکھا اپنا چپ شا اٹھایا اور اس کی لبلبی پر ہاتھ رکھ کر نالی کا رخ اس کے سینے کی طرف پھیر دیا۔ میری نظروں سے دور ہو جا قدسیہ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں، تم ادھر دیکھو اور بتاؤ میں کیسی لگتی ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز میں بے پناہ ملائمت ابھر آئی۔ میں نے اپنے تیش پر اس لمحے قابو پا لیا تھا، مگر اس کی بات سنتے ہی میں غصے میں پھنکنے لگا اور میں نے شست باندھ کر گولی چلا دی۔ اس نے ایک دلدوز چیخ ماری اور پاگلوں کی طرح بھاگتی باہر نکل گئی۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ جھونپڑی کے باہر اگی ہوئی گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو چکی تھی۔ میں کتنی ہی دیر تک اسے ادھر ادھر دیکھتا رہا، مگر اس کا مجھے کہیں بھی کوئی نشان نہ ملا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ سردی سے سخت پریشان ہو رہی ہوگی، اس لیے میں اسے جلدی واپس لانا چاہتا تھا۔ میں کوئی 1 گھنٹے تک ادھر ادھر سرگرداں پھرتا رہا، مگر جب وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی تو میں بوجھل بوجھل قدموں سے ایک بار پھر جھونپڑی کے اندر جا گھسا۔ میں نے لحاف سیدھا کیا اور اسے اوڑھ کر پیال پر لیٹ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد یا بدیر واپس آ ہی جائے گی۔ افسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اگر وہ زخمی ہو چکی ہے تو اب تک ڈھیروں خون اس کے جسم سے نکل چکا ہوگا۔ اس کی وہ دلدوز چیخ تو ایسی ہی صورتحال بتا دیتی تھی، مگر اس کو وہاں تلاش کر لینا میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ میں نے بہت دیدہ ریزی کر لی تھی۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔